بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تخت بلقیس کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جانیں گے کس طرح ملکہ سبا بلقیس مسلمان ہوئی۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا اور سونے چاندی وغیرہ کے طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شاہ نشان بھی سر و سامان ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ اس کے پاس ہے مگر وہ اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہے۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اس کے پاس یہ خط ڈال کر پھر اس سے الگ ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء و ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرز بر انداز ہو گئی اور اپنے اراکین دولت سے یہ کہا کہ اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنے سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کچھ ہدیہ تحائف اس کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے۔ اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیور سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج ماں ایک خط کے اس قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبر پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا کہ ترجمہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو تو اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ جو تمہیں مال دیا ہے تم واپس جاؤ تو ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ پست ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی اور حضرت سلیمان کا دربار اور یہاں کے عجائب دیکھ کر ان کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو انہوں نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔
اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔